السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں لے کے کم آج میں کو پریشانی ہوگی۔ دیکھیے گا تھوڑا سا بول کے ٹھیک، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل۔ وقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ قرآن الکریم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ قابل قدر عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کروں کہ رب العالمین صحیح نیت، صحیح جذبے کے ساتھ کچھ دین کی بات کہنے کی توفیق مرحمت فرما دے، جو ہم سب کے لیے نفع کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو موقع مرحمت فرمایا ہے، اور ہر انسان کی تمنا، خواہش، آرزو ہوتی ہے، سوائے اس انسان کے جو مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، اس کی تو بات الگ رہی۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھا بن جاؤں، میری نمازیں بہت شاندار ہوں، میری زندگی کا طریقہ بہت اچھا گزرے، اچھے طریقے پر میری زندگی گزرے۔ انسان توبہ کرتا ہے لیکن ٹوٹ جاتی ہے، پھر قدم پھسل جاتے ہیں، لیکن آرزو اور تمنا تو ہر اللہ کا بندہ کرتا ہی ہے۔ اور ہر اللہ کے بندے کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میرے دل پر گناہوں کا دھبا نہ ہو، میں بالکل پاک صاف جاؤں، تاکہ میں رب العالمین کے یہاں پر جا کر اس کے دربار میں پیش کیا جائے تو کم سے کم مجھے شرمندگی تو محسوس نہ ہو۔ بڑی مبارک بات ہے ان اللہ کے بندوں کے لیے جن کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے اور آنا چاہیے۔ جن اللہ کے بندوں کے ماں باپ، والدین بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی زندگی اسلامی نظام کے تحت ہوتی ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بتایا اس کے تحت زندگی گزارتے ہیں، یا پھر دوسری طرف وہ اللہ کے بندے جن کی زندگی دنیا کے رنگینیوں میں اور ناچ اور گانوں میں اور دنیا کی بے حیائی کے کاموں میں گزرتی ہے، تو ان دونوں گھروں کے بچوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ان کی چال میں، ان کی بات کرنے کے انداز میں زمین اور آسمان کا فرق آپ کو معلوم دے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے دونوں راستے بتلا دیے ہیں کہ دیکھو سیدھا یہ ہے، یہ جنت کی طرف کو جانے والا، ادھر کو جاؤ گے تو جہنم کو جانے والا۔ اب اختیار ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر چلیں گے، کون سا راستہ اپنائیں گے۔
کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب ہمیں پیش کیا جائے گا اور ہماری زندگی اللہ محفوظ فرمائے، ایک ایک کلمہ وہ کی حفاظت فرمائے، اگر ہماری زندگی بے حیائی کے کاموں میں گزری ہوگی، اگر رب العالمین کی نافرمانیاں کر کے ہم دنیا کے اندر چلے ہوں گے، رب العالمین کو ناراض کر کے گئے ہوں گے، کل ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا اور انسان کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی جو میں نے نہ کی ہو، جو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ لکھی ہوئی ہو۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سارا کا سارا کچا چھٹا پوری زندگی، جس دن سے لے کر میں آپ پیدا ہوا آج تک کی، جس دن تک میں قبر کی گود میں گیا اس دن تک پورا کا پورا چٹھا میرا موجود، اور رب العالمین ان سے معلوم کرے گا کہ بتاؤ تم کیا لے کر آئے ہو، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے نامہ اعمال میں بے حیائی ہے، تمہارے نامہ اعمال میں گندا دیکھنا ہے، تمہارے نامہ اعمال میں اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کو ستانا ہے، تمہارے پیر غلط طرف کو گئے، تمہارے کانوں نے غلط سنا ہے، تمہاری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، تمہاری زبان نے غلط باتیں کی ہیں، تم نے اپنی زبان سے غلط جملے نکالے ہیں، دوسروں کو تکلیف دی اپنی زبان کے ذریعے سے، یہ تمہارا نامہ اعمال یہ کیا بتا رہا ہے؟ تم بے حیائی، تم اتنے ناپاک دنیا کے اندر زندگی گزار کے آئے ہو، تمہارے پاس یہ کیا ہے؟ اس موقع پر وہ عرض کرے گا اے اللہ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ ہمارے ماں باپ ہیں، ماں باپ اس وقت تو ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، اے اللہ یہ میرے ماں باپ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ فلاں امتحان پاس کرو، میں نے اس امتحان کو پاس کر لیا، کہا کہ فلاں ماسٹر کی ڈگری لو، میں نے اس ڈگری کو لے لیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹرز کا امتحان پاس کرو، میں نے اس کو پاس کر لیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وکیل کی ڈگری لو، میں نے اس ڈگری کو پاس کر لیا، میں سارے کے سارے امتحان میں پاس ہوتا چلا گیا، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے آج تم قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے جاؤ مکتب کے اندر، کسی مسجد کے اندر چلے جاؤ، امام صاحب سے کچھ دین کی باتیں سیکھو، چلے جاؤ کسی مدرسے کے اندر جا کر کسی مولوی صاحب سے معلوم کرو کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں۔ میرے باپ نے مجھے یہ تعلیم نہیں دی اور ان کی وجہ سے میری زندگی اتنی بدترین گزری کہ مجھے پتہ نہیں دنیا کے اندر کہ غلط کیا تھا اور صحیح کیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا۔ آج یہ میرے ماں باپ میرے اس سارے کے سارے کارنامے کے، میرے اس کچے چٹے کے سارے ذمہ داری ہے۔ اللہ کی پناہ، جن ماں باپ نے بڑے ناز و نعیم سے پالا ہو، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو اپنے اوپر تکلیف برداشت کر کے ان کو راحت پہنچائی ہو، وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے رب العالمین کے دربار میں کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دوگنا عذاب دیجئے، ان کو دوگنا عذاب دیجئے، ان کی وجہ سے آج ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا، ان کی وجہ سے آج آپ کے عذاب کا فیصلہ ہمارے لیے ہوا، آج ہم اگر جہنم میں جا رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے لیے عذاب کا فیصلہ فرمائیے۔ کیا گزرے گی ان اللہ کے بندوں پر، رب العالمین معاف فرمائے۔ اور میں یہاں پر رک کر کہہ دوں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر اتنا نہیں بھیجتے جتنا ہم توجہ دنیا کی تعلیم پر دیتے ہیں۔ معاملہ یہ نہیں ہے، بات کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اس موقع پر کہنا ضروری ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا بہت زمانے کے بعد میں یہاں پر آنا ہوا، ابھی آپ نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں کے اندر جو لاک ڈاؤن لگا، ہر انسان کو ضرورت تھی کہ اس کے گھر کے اندر ایک حافظ ہوتا، تاکہ کر کے سب لوگ مل جل کر جماعت کے ساتھ میں نماز تو ادا کر پاتے۔ مسجدوں پر پابندی لگ چکی تھی کہ مسجد کے اندر اب مسلمان نہیں آئیں گے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ساری کی ساری امت مسلمہ مجبور تھی کہ ہم مسجدوں سے دور ہو گئے۔ کیا ہم اس کو کیا سمجھیں؟ یہاں پر رک کر اپنے لیے بھی سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب العالمین نے ہمیں دھتکار دیا ہو کہ جاؤ تم اس لائق نہیں، تم نے اب مجھے ناراض کر لیا، تم اب تک آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب میں نہیں چاہتا کہ تم مسجدوں کے اندر آؤ۔ سوچنا تو پڑے گا ہمیں اور آپ کو رک کر کے، لیکن اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔
اگر رب العالمین کا عذاب ہے تو ہم اور آپ اس سے سوائے توبہ کے، سوائے استغفار کے، سوائے اس کے سامنے گڑ گڑانے کے، سوائے اس کے سامنے آنسو بہانے کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر ہمارا حکم نہیں چل سکتا، وہ سب پہ اوپر حکمرانی کرنے والا، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلا کرتی، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تو ایک فیصلہ فرما دے ساری کی ساری دنیا اس کے فیصلے کے سامنے بے بس اور کمزور نظر آئے۔ بہرحال آپ سب نے دیکھا کہ ہر ایک کو یہ ضرورت تھی کہ اس کے گھر کے اندر احساس بھی ہوا ہوگا کہ ایک حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے، ایک ایسا بچہ جو ہمیں نماز پڑھا سکے، ایک ایسا بچہ ہونا چاہیے جو ہمیں جمعے کی نماز بھی پڑھا سکے، جو ہمارے یہاں پر امامت بھی کر سکے، ہمیں کچھ قرآن کریم کی صورتیں بھی سکھا سکے۔ اب اگر ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر کے حالات اور زیادہ خطرناک آئیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہزار بار اللہ کی پناہ دعا کیا کریں اللہ سے کہ رب العالمین ایسے حالات سے محفوظ فرمائے۔ اگر کہیں ایسا نہ ہو آگے جا کر ایسے حالات آ گئے کہ مسجدوں کو بند کر دیا گیا تو ہمیں اور آپ نمازوں کے لیے کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کس کے سامنے جا کر روئیں گے؟ کون آئے گا جو ہمیں نماز پڑھا سکے؟ کون آئے گا جو جماعت کی نماز کرا سکے؟ میں تو آپ سے اور آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں، ہر انسان اتنا ہونا چاہیے کہ وہ نماز خود پڑھا سکے، کچھ صورتیں صحیح کرے قرآن کریم کی، بہت اچھے طریقے پر پڑھنا سیکھے، نماز کے فرائض کو اچھی طرح سے یاد کرے، نماز کے واجبات کو اچھی طرح سے یاد کرے، نماز کے مکروہات کو اچھی طرح سے یاد کرے، مفسدات نماز کو اچھی طرح سے یاد کرے، سارے کے سارے یہ موٹے کے موٹے مسائل یہ سارے کے سارے خوب اچھی طرح سے یاد کریں۔ جب یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے علم ہوگا، ہم اور آپ کو جب ہمیں معلوم ہوگا کہ نماز کے اندر ان چیزوں سے فساد آ جاتا ہے، ان چیزوں سے نماز خراب ہو جاتی ہے، تو ہر اللہ کا بندہ مصلی پر کھڑا ہو جائے گا اور کوئی بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ اور امت مسلمہ کا ہر فرد اس کے اوپر یہ ضروری ہے، وہ جب ہر کام کر سکتا ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ کیوں ہمارے اندر اعتماد کی کمی کیوں؟ کانفیڈنس کی کمی کیوں؟ ہم اور آپ یہ کوشش تو کریں کہ ہم نے کوشش کی، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم نماز پڑھا سکیں، ہم اپنی نماز کو اتنا اچھا کر لیں۔ نہیں، کوئی کوشش کرنے کے لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں۔ معاف فرمائے میرے اس جملے کو، معاف فرمائے، ہزار بار معاف فرمائے۔ ہمارے بچے اور ہم نے اپنے بچوں کو نمبر 1 پر اگر تعلیم رکھی ہے تو وہ دنیا کی تعلیم عصری علوم کو رکھا ہے، مکاتب سے بچوں کو دور کر دیا گیا۔ میں آپ کے لیے نہیں کہتا، اپنے آپ کے بارے میں سب سے پہلے کہتا ہوں، میں اپنے یہاں سے واقف ہوں، آپ اپنے یہاں سے واقف ہیں۔ بہت زمانے کے بعد میں یہاں پر آنا ہوا اور ایک درد دل لے کر آیا ہوں کہ جب اس سے اسکول کھلے، لوگوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے ہٹا دیا کہ اب اسکول کھل گئے، ایسا لگتا ہے کہ مجبوری کے تحت یہاں پر بھیج رہے تھے کہ میرا بچہ اسکول نہیں جا رہا، تھوڑی دیر کے لیے دین کے لیے بھیج دو، ہمارے پاس بس خالی ٹائم جو ہوگا اس کو رب العالمین کے دین کے سیکھنے کے لیے بھیجیں گے، اگر ہمارے پاس فرصت نہیں ہوگی تو ہم بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کیا تم نے؟ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج سے قریباً کئی سال پہلے، قریباً 50 60 70 سال پہلے، وہ اللہ کا بندہ کیا جملے ارشاد فرما کر گیا کہ اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے، چاہے آپ کے بچوں کو نوکری ملے کہ نہ ملے، چاہے آپ کے بچوں کو دنیا کے اندر آپ کے بچوں کو عیش و عشرت ملے کہ نہ ملے، آپ کے بچوں کو رہنے کے لیے گھر ملے کہ نہ ملے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیے، ان کو نمبر 1 پر سچا پکا مسلمان بنائیے، ان کو نمبر 1 پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنائیے، ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم دیجئے۔ ہمارا آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں، کتنے خطرناک طریقے پر کیا غیروں کی پلاننگیں، ہماری بچیاں اس کے اندر بہتی ہوئی چلی جا رہی ہیں دن اور رات۔ اور آخری دن ہم ٹی وی چینل پر کبھی خبروں پہ کبھی اخباروں کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آج ہماری بہن فلاں غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، فلاں غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، ایسا لگتا ہے کہ خون کے آنسو بہانے کو دل کرتا ہے۔ کل رب العالمین کے یہاں پر جا کر کیا ہم اس بات کے
ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ تم کیا کر رہے تھے اس موقع پر جب یہ ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی تھی؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم، ہم نے تربیت نہیں دی، کمی ہماری ہے، کوتاہی ہماری ہے۔ جب مائیں بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، ان سے نہیں بتائیں گی دیکھو تم عائشہ کی بیٹی ہو، دیکھو تم فاطمہ کی بیٹی ہو، دیکھو تم خدیجہ کی بیٹی ہو، دیکھو تم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں کی بیٹی ہو، تمہارے اندر کردار ہونا چاہیے تو عائشہ والا، تمہارے اندر کردار ہونا چاہیے تو فاطمہ والا، تمہارے اندر کردار ہونا چاہیے تو خدیجہ والا، تمہارے اندر کردار ہونا چاہیے تو زینب اور رقیہ والا۔ باقی دنیا کی بے حیاؤں کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر تمہیں کردار بنانا ہے، اگر تمہیں کردار اچھا بنانا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے تو ان کے کردار کو اپنانا پڑے گا۔ بغیر اس کے اپنائے تم اس دنیا کے اندر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ بہرحال جب مائیں اس دنیا کے اندر یہ پیغام دیں گی تو ظاہر سی بات ہے اولاد کے اندر وہی جراثیم آئیں گے۔ جیسا کہ ایک بچے کے لیے کبھی کبھی اس کے منہ میں اس نپل لگائی جاتی ہے اور وہ نپل گر جاتی ہے زمین پر، اور ماں اس کو اٹھاتی ہے، اٹھا کر کے دوبارہ اس کے منہ میں لگا دیتی ہے، پھر دوبارہ سے گر جاتی ہے، اٹھا کر کے پھر منہ میں لگا دیتی ہے۔ ڈاکٹرز اس کے لیے منع کرتے ہیں کہ دیکھو اگر ایسا کرو گے تو اس پر لگے ہوئے گندے جراثیم، کتنے برے جراثیم جو اس کے پیٹ کے اندر جائیں گے۔ اگر اس لڑکی کی ماں، اس بچوں کی ماں اگر بد کردار ہوئی، ناچنا گانا اس کا عام شعار ہوا، اس نے ناچنے گانے کو اپنایا ہوا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو بھلایا ہوا، تو ہم اور آپ سوچیں کہ اس کے دودھ کے ذریعے سے کتنے گندے جراثیم بچے کے پیٹ کے اندر جائیں گے، اور وہ کیا تعلیم اور کیا تربیت اس کے اندر پہنچے گی اور کیا تربیت کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے ہمیں اور آپ کو کہ ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا نہیں معلوم ہوتا، معلوم نہیں ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا نہیں معلوم ہوتا، نہیں معلوم ہوتا تو حضرت فاطمہ کے کردار کا نہیں معلوم ہوتا، حضرت عائشہ کے کردار کا نہیں معلوم ہوتا۔ یعنی کہ دنیا کے اندر جو دنیا کے ناپاک لوگ ہیں ان کی ہسٹری معلوم کریں، کسی فلم ایکٹر کی یا ایکٹریس کی زندگی معلوم کریں، سب ہسٹری بتا دیں گے کہ اس سن میں یہ پیدا ہوئے، اس سن سے انہوں نے یہ والا کام چالو کیا اور اتنے انہوں نے اس سے ان کے اتنے فالوورز اور ان کے اتنے ماننے والے، اتنے ان کے پیچھے چلنے والے، یہ سارا کا سارا کردار، سارا کا سارا چٹھا ان کو ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، قائم کریں ان ساری چیزوں کو، ان ساری چیزوں کو پیچھے ڈالنے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کے لیے سوچیں تو نمبر 1 پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بتائیں تو حضرت ابو بکر کی، ان کے صحابہ کی، ان کی بیٹیوں کی زندگی، یہ مکاتب کا چلنا، یہاں پر بھی مکاتب الحمدللہ بہت شاندار طریقے پر ایک مکتب قائم ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو سب کوشش کریں کہ ہم اپنے بچے کو انشاءاللہ اس مکتب کے اندر بھیجیں گے اور ضرور بھیجیں گے۔ ایک بار کو میں آپ سے منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچے کو وکیل یا انجینئر یا ڈاکٹر نہ بنائیے۔ مسلمان معاشرے کو سب چیزوں کی ضرورت ہے، یہاں پر وکیل بھی ہونے چاہیے، یہاں پر انجینئر بھی ہونے چاہیے، ڈاکٹرز بھی ہونے چاہیے، لیکن ایمان کے ساتھ میں۔ وہ ڈاکٹر کیا جو ایمان سے خالی ہو، وہ ڈاکٹر کیا جو ایمان، جس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو، وہ انجینئر کیا جس کے پاس دنیا کی تو ڈگریاں ہوں لیکن ایمان اس کے دل کے اندر نہ ہو۔ کیا کریں گے؟ کہاں کو ان ڈگریوں کو لے کر کے جائیں گے؟ یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو کڑوی ضرور ہے مگر حقیقت ہے۔ میں آپ کا اپنا اور آپ میرے اپنے ان مکاتب کا خیال رکھیے۔ اور آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں، مکاتب کا جہاں جہاں پر پوری دنیا کے اندر ایک اللہ کے بندے سے ملاقات ہوئی، اس نے بتایا کہ جہاں جہاں پر بھی مکاتب کا جال پھیلا ہوا ہے، مدارس کا نہیں، مکاتب کا جال جہاں پر بھی پھیلا ہوا ہے وہاں پر تو دین قائم رہا، لیکن جہاں جہاں سے بھی مکاتب کو ختم کر دیا گیا، مکاتب کو ختم کر دیا گیا، وہاں پر اسلام قائم نہ رہ سکا۔ ان کے بچوں کے اندر ارتداد آیا، وہ ارتداد کا شکار ہو گئے۔ انہیں پتہ نہیں مدرسے کے اندر ہر بچہ نہیں آ سکتا، مدرسے کے اندر آتے بھی بچے نہیں بلکہ وہ لوگ آتے ہیں جنہیں صرف مدرسے کی تعلیم لینی ہوتی ہے۔ مکتب کے اندر وہ بچے آتے ہیں جو اسکول کے ساتھ ساتھ جنہیں دین کا پتہ چلے، جنہیں اللہ کا پتہ چلے، جنہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چلے۔ مکاتب کے اندر یہاں پر بھی
قائم کریں، بڑوں کو لانے کی کوشش کیجئے، بڑوں کو لانے کی، بوڑھوں کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ رب العالمین یہاں پر بھی اور دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی مکاتب قائم نہیں، رب العالمین سب کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے اندر دین کو عام فرما دے۔ ہماری کوشش اگر یہ ہوگی، دنیا کے اندر ہم اور آپ کتنے ہی کم ہوں، کتنی ہی کم مقدار میں ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے کھڑے ہوئے تھے۔ اگر ہمارا ارادہ پختہ ہوگا، اگر ہمارا عزم پکا ہوگا، تو ہم اور آپ دنیا کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں جو بڑی بڑی جماعتیں نہیں کر سکتی، بڑی بڑی جماعتیں نہیں کر سکتی۔ یہاں سے عہد کر کے جائیں، یہاں پر اپنے مولانا نے جو مکتب شروع کیا ہے، انشاءاللہ اس میں جن کے بچے آتے ہیں 1000 بار مبارک، 1000 بار مبارک۔ بالغان کا اور جو بچوں کا چل رہا ہے، انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ مکتب کے اندر ضرور بھیجیں گے، ضرور بھیجیں گے، اور ان کی مدد کریں گے ہر طرح سے۔ ہر ہفتے میں ایک بار اسلامک ہفتے میں یا پھر سال میں، مہینے میں ایک مرتبہ بچوں کا کمپٹیشن کرایا جائے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہوں گی تو بچوں کے اندر کچھ دین کی سمجھ بھی پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئی جنریشن کو، جو آنے والی نئی نسل ہے، ہو سکتا ہے ارتداد سے بچا لے، ہو سکتا ہے اگلے فتنوں سے بچا لے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ آگے جا کر کے حالات کیا آئیں گے، آگے جا کر حالات کیا آئیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو کلمہ کفر پڑھنے پر مجبور کیا جائے، اور وہ لوگ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر اور اپنے آپ کو نالج نہ ہونے کی بنیاد پر، اسلام کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر ارتداد کی طرف کو چلے جائیں۔ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مکاتب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا